ایک شبہ جو اغیار کی جانب سے یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق کو چھین لیا گیا، ان کی خلافت کو چھین لیا گیا، لیکن امام علی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے، بلکہ اس کے خلاف امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس وقت کے مسائل بھی حل کر رہے ہیں، جنگ میں شرکت بھی کرتے ہیں، مشورے آ کر دیتے ہیں. تو یہ کیسے لگ رہا ہے کہ یہاں اگر حق چھنتا تو یہ والی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، مشورے نہیں دینے چاہیے تھے؟ حضرت امیر حق چھننے کے بعد اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ ایک تو قیام نہیں کر رہا ہے، تو دیکھیے قیام نہ کرنے کی چند وجوہات ہیں. پہلی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مرتد ہونے کا خطرہ، کہ لوگ واپس پلٹ نہ جائیں، لوگوں کے مرتد ہونے کا، ہونے کا خطرہ. دوسرا وصیت رسول کہ صبر کرنا، اور اگر مددگار پاؤ تو قیام کرنا ورنہ نہیں. تیسری وجہ جو ہے وہ روم کا خطرہ، اور روم جو ہے وہ اس طاق میں تھا، اس انتظار میں تھا کہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہوں تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکے. یہ تو ہو گئی قیام نہ کرنے کی وجہ. اب یہ کہ اس کے برعکس حضرت جو ہے وہ مشورے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو دیکھیے مشوروں کو اگر تقسیم کیا جائے تو تین حصوں میں وہ مشورے تقسیم ہوں گے. یا وہ کتابت کے ذریعے ہے، یا وہ جنگی اور دفاعی لحاظ سے ہے، یا وہ علمی اور اعتقادی حوالے سے. خود یہیں پر رک کر ایک بات اگر سوچی جائے، فرعون جو رزق دے رہا ہے پروردگار متعال، اور اس کی حکومت کو جو 3 سال پروردگار عالم مہلت دے رہا ہے، تو کیا یہ اس کی مشروعیت کی دلیل ہے؟ کیا پروردگار عالم اس کو مشروط جان رہا ہے کہ اس کو یہ توسیع دے رہا ہے اور اس کی حکومت کو اتنی مہلت دے رہا ہے؟ وہ ارحم الراحمین ہے. پروردگار عالم کا نمائندہ بھی جو زمین پہ ہوتا ہے وہ مظہر پروردگار ہوتا ہے جی. اور امام جو ہیں وہ ہادی بھی ہیں، اور بے عنوان ہادی سب سے مہم وظیفہ جو امام کا ہے وہ ہدایت ہے، ہدایت کرنا ہے، ہدایت کی ذمہ داری ہے. اسی لیے جب سلمان نے پوچھا، خود سلمان محمدی نے جب حضرت سے پوچھا کہ آپ کیوں ارشاد کرتے ہیں، آپ کیوں تاکید کرتے ہیں، آپ کیوں ان لوگوں کی اصلاح فرما رہے ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ خود حضرت نے اس آیت کی تلاوت کی اور یہ جملہ فرمایا کہ میں تاکید مجدد کے لیے، اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، یعنی وہ کہ جو ہدایت کرنے والا ہے وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی اتباع کی جائے، یا وہ کہ جو ہدایت تو دور، وہ محتاج ہے کہ جب تک اس کی ہدایت نہ کی جائے وہ ہدایت نہیں پا سکتا. یعنی عملاً خود امیر کائنات یہ مشورے دے کر دنیا والوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ حق کس کی طرف ہے، حق میری طرف ہے. نہیں ہے کہ مشروعیت کی دلیل ہو یا ان سے محبت کی دلیل ہو، اور حضرت امیر کائنات جو ہے وہ ان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات ہیں اس لیے مشورہ دے رہے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے کتنی مرتبہ ایسا ہوا حد کے معاملے میں حد اشتباہ جاری کی گئی، حکم دیا گیا کہ مثلا اس کو کوڑے لگائے جائیں. حضرت وہاں پر آ کر جو ہے وہ انوالو ہو رہے ہیں، حکم کو مثلا جو صحیح حکم ہے وہ وہاں پہ اجرا فرمانا کہ بھائی یہاں پہ دیوانگی ہے اور حدیث رفع القلم کی، تو یہاں پر حد جاری نہیں ہو سکتی ہے. یا یہودی آ رہا ہے سوال پوچھ رہا ہے، یا کتنے ایسے مواقع ہیں وہاں پر حضرت یہی بتلانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ظاہری حکام کو نہیں جانتا، چرصد یہ کہ یہ بات نہیں ہے حکام کو جانتا ہو. یعنی عملاً اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ حق کس کی طرف ہے، اور یہ اسلام ہے کہ جس کی وجہ سے حضرت مشورہ دے رہے ہیں، ورنہ کوئی محبت اور کوئی کسی شخصی مشروعیت وجہ سے نہیں، اسلام کی وجہ سے، اسلام کے تحفظ کی وجہ سے. بالکل ایسے.